الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلہ میں ہر دفعہ کسی ایسے موضوع پر مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ جو کسی کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ان معاشرتی برائیوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے آج لوگ طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج اسی طرح کے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو انشاءاللہ عز و جل جس میں ایسے ہمیں مدنی پھول ملیں گے کہ اس کی برکت سے ہماری معاشرتی زندگی میں ہمیں بہت راحت محسوس ہوگی، اور وہ ہے راستوں کا تنگ کر دینا، راستوں کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آغاز میں کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر نیت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر جائز کام سے قبل کم از کم یہ نیت ضرور کر لینی چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ عز و جل اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تربیت و نصیحت کے بہت سارے مدنی پھول بھی ملیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دکان کا سامان فٹ پاتھ پر رکھ کر راہگیروں کا راستہ بند کر دینا، گھر کے آگے چبوترا یا گٹر یا پودوں کی کیاری بنا کر گلی تنگ کر دینا، دیگیں پکانے کے لیے گڑھے کھودنا، گلی میں غلط پارکنگ کر کے دیگر گاڑی والوں کو پریشان کرنا، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے تو لوگوں نے منزلیں تنگ کر دیں اور راستہ روک لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ یہ اعلان کرے، بے شک جو منزلیں تنگ کرے یا راستہ روکے تو اس کا جہاد نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان راستہ روک لیا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس طرح کے بعض لوگوں نے راستہ پر اپنا سامان رکھ دیا جس سے راستہ بند ہو گیا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ منزل پر جگہ گھیر لی جس سے ساتھیوں پر تنگی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ ہر وقت سفر و حضر میں ہر مسلمان کو اپنے ساتھیوں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا کچھ جہاد نہیں کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی اس جہاد کا پورا ثواب نہ ملے گا۔ بعض لوگ مسجد میں گزرگاہ پر نماز شروع کر دیتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بعض حضرات صف میں زیادہ جگہ گھیر کر بیٹھتے ہیں، انہیں اس حدیث سے سبق لینا چاہیے۔ تو آج اس موضوع میں انشاءاللہ عز و جل ہم مزید بھی مدنی پھول سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بلال بھائی کی خدمت میں بھی عرض کریں گے کہ یہ بھی ہمیں اس موضوع پر مدنی پھولوں کے ذریعے ہماری تربیت فرمائیں۔ راستے میں مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سامان کرنا، راستے کو تنگ کر دینا، یہ یقیناً مذموم ہے، اچھا نہیں ہے۔ ہمارا پیارا دین اسلام یہ تو ہماری تربیت فرماتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے راحت کا سامان کریں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی تصنیف امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کا باب ہے نیکی کی دعوت، جلد دوم کا ایک باب ہے فیضان سنت کا۔ اس میں آپ دامت برکاتہ العالیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، حدیث پاک، ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ پائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ عز و جل کو اس شخص کا یہ عمل پسند آیا
اور اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا، کانٹے دار شاخ اس نے ہٹائی۔ تو سبحان اللہ عز و جل، یعنی ہمارا پیارا دین تو ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کریں، ان کو تکلیف سے بچائیں، بجائے اس کے کہ ہم راستے کو تنگ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں، جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور جس کے لیے اللہ عز و جل کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ عز و جل اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو سبحان اللہ عز و جل، ہمارے لیے تو یہ تربیت ہے کہ ہم راستے کھلے کریں، راستوں کو کشادہ کریں، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دیں۔ کوئی ایسا پتھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہو، راستے میں وہ بکھرے ہوئے کانچ ہوتے ہیں جی، جس سے لوگوں کے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں، سڑک پر جو سرے راہ اس طرح کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بندہ پھسل سکتا ہے، جیسے کیلے کا چھلکا ہے۔ بہت اہم بات فرمائی کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کی ترغیب بھی دلائی آپ نے، حدیث پاک بھی سنائی۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ان کے کچھ ایسے ایونٹس آتے ہیں، گھر میں کوئی شادی کا فنکشن آ گیا یا گھر میں میت ہو گئی تو اس پہ 40واں یا کل خوانی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں کہ چونکہ محلہ بھی ہمارا ہے، گلی بھی ہماری ہے، راستہ بھی ہمارا ہے، تو یہاں پر وہ بغیر کسی ٹینشن کے شامیانے لگاتے ہوئے، وہاں پر ٹینٹ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ٹینٹ شامیانہ لگانے سے وہ پورا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، اور گزرنے والوں کو اس میں ایمبولینس بھی ہو سکتی ہے، اس میں مریض بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور اس طرح کی ایمرجنسی کیفیت والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے راستہ روک کر اگر کوئی وہاں پر بات کرتا بھی ہے تو اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا راستہ ہے۔ تو یہاں کوئی اس طرح کا مطلب ہے، اس کو یعنی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اصل میں علم دین سے دوری کے سبب، اور ایک ٹرینڈ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے نا، اللہ عز و جل کے جو احکامات ہیں، جی، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، اسی طرح جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، منہیات یعنی گناہ کی جو باتیں ہیں، حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، تو ایک تعداد ایسی ہے بدقسمتی سے، پہلے تو علم دین سے دوری، اور پھر اگر کسی تک کوئی علم دین کا مدنی پھول پہنچتا ہے، کوئی بات پہنچتی بھی ہے، تو لوگ اس کو ہلکا خیال کرتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ وہ انتہائی بے پرواہی سے اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اگنور کرنا کتنا سخت ہے، یہ شاید ابھی تو اندازہ نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ روایت بیان کی گئی کہ ایک شخص نے کانٹے دار شاخ کو ہٹایا، یہ ان کی مغفرت کا سبب بن گیا، اس کی مغفرت کا سبب بن گیا۔ تو اگر بالفرض کوئی یعنی راستے کو تنگ کرتا ہے، تو جہاں راستہ کشادہ کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ اس کے لیے مغفرت کا سبب بن رہا ہے، بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے، تو وہیں پر راستوں کو تنگ کرنا یہ پکڑ کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت دے کہ ہم کسی بھی نیکی کو اس لیے نہ چھوڑیں کہ یہ معمولی سی نیکی ہے، ہو سکتا ہے وہی معمولی سی بظاہر جو نظر آنے والی نیکی ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، وہی مغفرت کا ذریعہ اور ایک وسیلہ، وہی ریزن بن جائے، اللہ تعالیٰ اسی کے سبب سے بخشش فرما دے۔ اور بظاہر کسی عمل کو ہم چھوٹا سمجھ کر لیں گے، یہ برائی ہے لیکن چھوٹی سی برائی ہے، تو ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی برائی ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس انداز سے راستوں کو تنگ کر دینا، یہ ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امیر اہل سنت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی مایہ ناز تصنیف ہے نیکی کی دعوت، اس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے تحت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جیسے کانچ پڑا ہوا ہے یا کیلے کا چھلکا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں، پھسل کر گرنے کا اندیشہ ہے، تو رضائے الہی عز و جل کی نیت سے جو ہٹا دے گا وہ اس کے لیے کار ثواب ہے۔ اسی طرح سرے راہ گڑا ہو یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، ہول تو ان کا وہ ڈھکن جو ہے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، تو ممکنہ صورت میں اس کا بھی مناسب بندوبست کر دینا چاہیے۔ کھلے گٹر تو اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچے وغیرہ اس میں گر جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک تجویز دی ہے، سجیشن، اور بہت پیارا مشورہ عطا فرمایا، تو جہاں اس طرح کے ڈھکن، لوہے کے ڈھکن چوری ہونے کا خطرہ ہو، وہاں سیمنٹ کے ڈھکن لگانا مناسب ہے۔
ہر شخص کو چاہیے کہ جو چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں، یعنی ایک یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہیں، مثلا چھلکا، گندگی وغیرہ، یہ راستے میں نہ پھینکے، اگر ہے تو اسے اٹھا دے۔ اپنے گھر کا گٹر بھر گیا، گندا پانی گلی میں آ گیا، یا گندے پانی کا باہری پائپ ٹوٹ گیا، اس طرح کے مسائل فوراً حل کر لینے چاہیے تاکہ راہگیروں کو، راستے میں چلنے والوں کو، راستے میں سے گزرنے والوں کو، گاڑیوں کو، ان کو تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی توجہ دلائی ہے، کسی کے گھر کے آگے اس طرح کچرا ڈالنا، گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہے، اپنے گھر کی صفائی کی ہے اور اٹھا کر کسی کی دیوار کے ساتھ یا کسی کے گیٹ کے آگے ڈال دیا ہے، تو اس انداز سے کچرا ڈالنا کہ اسے تکلیف پہنچے، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ گناہ ہے۔ اسی طرح جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ اپنی نجی محافل وغیرہ کے لیے، نجی تقریبات کے لیے گلی کا یا اسٹریٹ کا، لین کا، روڈ کا ایک حصہ بلاک کر دینا، حقوق عامہ تلف کرنا، آپ فرماتے ہیں حقوق عامہ تلف کرنا، مثلا اجتماعی ذکر و نعت، چوک اجتماع، یا کسی طرح کی دینی یا دنیاوی تقریب کے لیے عام گزرگاہوں کا راستہ بند کر دینا، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں چیزیں جو بیچنے والے ہوتے ہیں، ٹھیلا لگاتے ہیں، سٹال لگاتے ہیں، بستہ جسے ہم کہتے ہیں، تو یا اسی طرح گاڑی جو ہے وہ اس انداز میں پارک کی جان بوجھ کے کہ کسی کے گیٹ کے آگے، یا اس نے گلی میں اس انداز سے پارکنگ کی کہ اب دوسری گاڑی وہاں سے نہیں گزر سکتی اور جو راہگیر ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور مسجد بھر گئی اور اب صفیں مسجد سے باہر بن رہی ہیں، یا جنازہ جا رہا ہے اور جنازے کا جلوس ہے، میت کو لے کر چلتے ہیں اور پیچھے مسلمان اس کے میت کے ساتھ ہوتے ہیں جنازے کے جلوس میں، تو اس طرح جنازے کے جلوس کی وجہ سے اگر راستہ رک رہا ہے تو آپ یہ بھی رہنمائی فرماتے ہیں اسی کے ساتھ کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو حاجی جاتے ہیں حج پر یا وہ واپس آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، یا سبحان اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن ولادت مناتے ہیں مسلمان، اور عاشقان رسول جو ہے وہ میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح راستے بند کر دینا اپنی دینی یا دنیاوی تقریبات کے لیے، راستوں کو تنگ کر دینا، غلط پارکنگ کرنا، تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یعنی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیں۔ نادان ہے وہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ بہت اچھی، بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ تکلیف دہ چیزوں کو وہاں پر پیدا کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ راستوں میں ناجائز تجاوزات کے ذریعے بھی راستے یا تو بند کر دیے جاتے ہیں یا تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو دکاندار ہوتے ہیں انہوں نے فٹ پاتھ پر اپنا سامان رکھا ہوتا ہے سیل کرنے والا، اس کے ذریعے راہگیروں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور اسلام نے اس کے لیے بہت پیاری تعلیمات دی ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح کا بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے آپ سے فریاد کی کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے گھروں کی نالیوں کو بند کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے ساتھ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا اس پتھر کو اکھاڑو۔ انہوں نے اکھاڑ دیا، پھر فرمایا اسے بھی اکھاڑو، انہوں نے اکھاڑ دیا۔ آپ فرماتے رہے، وہ اکھاڑتے رہے، یہاں تک کہ کئی پتھر اکھاڑ ڈالے۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ ہمارا اسلام راستوں میں بھی مسلمانوں کو کشادگی دے رہا ہے، ان کے راستے کے حقوق کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی کہ ہمیں راستے کشادہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، راستے بند کرنے، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی چھلکا اٹھا دیا، کوئی کانٹا اٹھا دیا، کوئی بعض اوقات کیل پڑے ہوتے ہیں جس سے گاڑی پنکچر ہو سکتی ہے تو وہ کسی نے دیکھا تو وہ ہٹا دیا، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے کوئی ٹکرا کر گر سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو راستوں میں لوگوں کی تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اگر اس پر ہماری توجہ رہے اور ہم تھوڑی سی مشقت برداشت کرتے ہوئے ان تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دیں تو اللہ کی بارگاہ سے ضرور ہم
انشاءاللہ عز و جل ثواب کے حقدار بنیں گے۔ بے شک مسلمانوں کے لیے راستے کشادہ کرنا، لوگوں کے چلنے کے لیے، یہ اللہ عز و جل کے لیے اچھی نیت سے اگر کریں گے تو اللہ عز و جل کی رضا کا سبب بنے گا۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا راستے میں جو ایک تو ہے ناجائز تجاوزات، ناجائز تجاوزات یہ ہے کہ وہ اپنی حد سے جو ان کی اصل جگہ ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ کوئی تعمیرات کر لیتے ہیں، تو یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے یعنی ملکی قوانین بلکہ دنیا بھر میں جو ملکوں کے لاز ہوتے ہیں، وہاں کا جو ایک وہ آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تو اس پر اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کسی دوسرے کی جگہ پر تعمیرات کریں، یا گورنمنٹ نے کوئی جگہ چھوڑی ہے، کوئی روڈ ہے یا اس طرح فٹ پاتھ کی جگہ ہے، تو اس پر اس طرح تعمیرات کر لینا، تجاوزات جو ہے ان ساتھ لگ رہا ناجائز تجاوزات۔ تو اس طرح کا تجاوز تو جائز ہی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں ظاہر ہے وہ درست نہیں کرتے۔ راستے میں خرید و فروخت کرتا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یہ بہار شریعت دوسری جلد اور اس کا پیج نمبر ہے 726 726۔ اس پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص راستے پر خرید و فروخت کرتا ہے اگر راستہ کشادہ ہے اور اس کے بیٹھنے سے، یہ جو فروخت کر رہا ہے اس نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے سے راہ گیروں پر تنگی نہیں ہوتی تو حرج نہیں، اور اگر گزرنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو جائے تو اس سے سودا خریدنا نہ چاہیے کہ گناہ پر مدد دینا ہے، کیونکہ جب کوئی خریدے گا نہیں تو وہ بیٹھے گا کیوں؟ سبحان اللہ عز و جل، یعنی اس کا اس انداز سے بیٹھنا کہ لوگوں کے لیے راستہ تنگ ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے سودا ہی نہ خریدا جائے، کہ اس سے سودا خریدے گے نہیں تو یہ بیٹھے گا کیوں؟ مزید آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں عام راستے پر خرید و فروخت کے لیے بیٹھنا جائز ہے جبکہ تکلیف دہ نہ ہو، اور اگر کسی کو تکلیف دے تو وہ ناجائز ہے۔ مزید بہار شریعت کی تیسری جلد میں ہی پیج نمبر 877 یعنی 877، اس میں یہ مسئلہ ہے شارع عام، یعنی جہاں سے عام لوگ گزرتے ہوں۔ ایک تو یہ شارع خاص، کوئی ایسا روڈ ہے یا ایسا راستہ ہے جس پر یعنی مخصوص لوگ گزرتے ہیں، کوئی مخصوص لوگوں کے لیے گزرگاہ ہے، عام نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات گھروں کے اندر کئی گھر اکٹھے ہیں تو ایک ڈیوڑی ہے، ایک گیلری ہے جس میں سے کئی گھروں کا راستہ، تو یہ شارع عام نہیں ہے، شارع خاص ہو گئی۔ تو شارع عام جس سے عام لوگ گزرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کے کنارے بیٹھ کر خرید و فروخت اگر کسی کو ضرر نہ دے، کسی چیز کو ضرر نہ دے، یعنی کسی کو تکلیف اس سے نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، اور حکومت کی اجازت سے ہو تو جائز ہے، اور اگر یہ مضر ہو یعنی کسی کو اس سے ضرر پہنچ رہا ہو، نقصان پہنچ رہا ہو، تو اب یہ ناجائز ہے اس طرح وہاں سامان رکھنا اور اس طرح خرید و فروخت کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو جائز ناجائز کا خیال رکھتا کون ہے؟ وہ جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی ہے کہ لوگ اپنی دکانوں سے باہر فٹ پاتھ پر سامان رکھتے ہیں، اور فٹ پاتھ کا مقصد ہی یعنی اس کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ ہے، وہ ان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ جو ریڑیوں والے ہوتے ہیں ان کو قانونی طور پر بھی اجازت بعض اوقات نہیں ہوتی وہاں کھڑے ہونے کی، تو وہ بالکل روڈ کے یعنی بیچ میں یا اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ گاڑیوں کے لیے راستہ تنگ ہو جاتا ہے، کہ ٹھیک ٹھاک آزمائش ہو جاتی ہے۔ بازاروں میں اگر آپ جائیں تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کی دکان کے آگے آگے بیٹھ جائیں گے۔ اب ایک شخص اپنی جگہ پر ہے اور اس کی اپنی شاپ ہے، وہ اپنی شاپ وہاں چلا رہا ہے قانونی طریقے سے بالکل، تو اب اس کے سامنے اگر کوئی آگے بیٹھے گا تو اس کی دکانداری بھی متاثر ہوگی۔ بعض اوقات وہ بیچارہ کسی بھی وجہ سے یعنی وہ نہیں روک پا رہا ہوتا، مروتاً روک نہیں پا رہا ہوتا، یا وہ جو یعنی ایسی اس میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے والے کو اٹھا پائے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں مارکیٹ میں دائیں بائیں کے کہ وہ تھوڑا بولڈ ٹائپ کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اس طرح سے پریشان کرتے ہیں، اپنی دکانوں کے بورڈ جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے اس طرح رکھ دیتے ہیں، یا اپنا سامان دوسروں کی دکانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو اس کی دکانداری بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، یعنی چلنے والوں کے لیے بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ پارکنگ اس طرح اپنی گاڑی کی کر دیں گے، اب گاڑی کا جو ایک وہ بورڈ ہوتا ہے وہ جس پر دکان کا نام وغیرہ لکھا ہوگا، تشہیری بورڈ، وہ رکھ دیں گے، اس سے راستے بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنا سامان رکھ دیں گے، اور دوسرا جو جس کے سامنے رکھیں گے اس دکاندار کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو ہمارا جو پیارا دین ہے، دین اسلام، وہ سبحان اللہ عز و جل ہمیں اس سے منع کر رہا ہے، اور ہمیں یہ انداز دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یعنی گھر میں ہوں، آپ آفس میں ہوں، مارکیٹ میں ہوں، آپ اسکول کالج میں ہوں، یہاں تک کہ آپ مسجد میں ہوں، مسجد میں بھی یعنی اس طرح جگہ نہ گھیریں کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ تو سبحان اللہ عز و جل بازار میں ہوں، راستے میں ہوں، گھر میں ہوں، یہاں تک کہ مسجد میں ہوں، تو ایسا انداز اختیار کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ
راحت پہنچائے، تکلیف نہ پہنچے، تکلیف کا سبب نہ بنے۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل ہمارے پیارے دین اسلام کی جو ہیں وہ تعلیمات ہیں۔ اللہ جس طرح ماشاءاللہ عز و جل آپ نے توجہ دلائی، اسی طرح ایک اور بھی بے احتیاطی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ کسی جگہ سیوریج کے لیے کھدائی کی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھدائی تو بڑے اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن جب مقصد پورا ہو جاتا ہے اس میں کوئی بھی پائپ لائن بچھانی ہوتی ہے وہ بچھا لی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی پراپر جو ہے اس کو بھرا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ ان لیول ہو جاتی ہے، ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے ہے نا راستے، سڑک ہے، گلی ہے، جو پبلک پراپرٹی ہے ایک لحاظ سے، تو اس میں کھدائی کرنا اپنے ذاتی اس کے لیے، ایک تو ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیوریج کی پائپ لائن بچھا رہے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا ان کا کوئی کسی اور ادارے کی مثلا کیبل کوئی بچھا رہا کوئی ادارے والا اپنی، تو اب وہ تو ایک باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا وہ اپروول وغیرہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ذاتی مقصد کے لیے خود سے، یعنی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اس میں انوالو نہیں ہے، اپنی سہولت کے لیے کوئی پائپ لائن بچھانا چاہ رہا ہے، یا اس نے یعنی سیوریج کی لائن بچھانی ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی کھدائی کرتا ہے پبلک پراپرٹی میں، تو اس میں احتیاط اور زیادہ ہے۔ بعض جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں بغیر اپروول کے اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی قانونی طور پر کہ آپ بیچ سڑک کے یا گلی کے بیچ میں اپنے ذاتی مقصد کے لیے کھدائی کریں، اس کی اپروول ہوتی نہیں ہے، اگرچہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ یعنی قانوناً درست نہیں ہوتا، قانونی طور پر یہ درست نہیں ہوتا۔ پھر اس سے جو تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے یہ اگلا میٹر ہے نا، اس سے پھر جو لوگ تکلیف میں آتے ہیں وہ الگ، پھر جو یعنی اس کو پراپر انداز سے کھدائی نہ کرنا، یہ پھر ایک اور کہ ایک تو وہ کیا قانونی طور پر بھی درست نہیں کیا، دوسرا یعنی اس سے جو مسلمانوں کو اس وقت میں، اس دورانیے میں، اس ڈیوریشن میں جب آپ کا کام ہو رہا ہے اس وقت تکلیف ہو رہی ہے، پھر جب آپ کا کام مکمل ہو گیا اب آپ نے اس کی فنشنگ اس انداز سے نہیں کی، پراپر انداز میں اس کو ختم نہیں کیا، اس کی بھرائی جو ہے وہ نہیں کی، بھرائی کے بعد اگر بالفرض وہاں پہلے کوئی کنکریٹ بچھا ہوا تھا یا وہاں تارکول وغیرہ ڈال کے باقاعدہ روڈ بنا ہوا تھا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اب ہر گزرنے والے کو جو سائیکل والا ہے، بائک چلا رہا ہے، گاڑی والا ہے، اس کو جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، پھر وہ تھوڑی سی اکھڑی ہے تو وہ مزید بھی وہاں سے اکھڑ سکتی ہے، تو یہ ایک اور میٹر ہو گیا۔ بالفرض اگر کہیں کوئی کھدائی کرتا بھی ہے اور اس میں قانونی طور پر اس نے غلط نہیں کیا، قانونی طور پر اس کی اپروول کی حاجت ہی نہیں تھی، جیسے اپنے گلی محلے میں تو اس طرح کی عرف کے تحت اجازت ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ریسٹرکشن ایسی نہیں ہوتی، تو اس میں بھی کھدائی کے دوران بھی یعنی یہ لحاظ رہے کہ کم سے کم لوگوں کو تکلیف پہنچے، اور پھر کام ہے وہ مکمل اس انداز سے کیا جائے تاکہ اس کے بعد بھی یہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ اس میں بہت ساری اور مثالیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ بورنگ کرواتے ہیں، اس کا یعنی سامان باہر ہوتا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، پھر اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ مشین جو ہوتی ہے وہ گلی میں ہوتی ہے، روڈ پر ہوتی ہے، لوگوں کے لیے راستہ رکنے کا اور تکلیف کا ذریعہ۔ اسی طرح جو یہ بعض اوقات ماربل کی ٹائلز یا فرش اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ پھر بعد میں جو ہے وہ گرائنڈ یعنی رگڑائی کرنی پڑتی ہے نا، اس کا جو پانی ہوتا ہے پھسلن والا ہوتا ہے وہ گلی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، گھر کی صفائی کی پانی گلی میں چھوڑ دیا، گھر کی صفائی کی کوڑا یوں ہی گلی میں ڈال دیا، تو یہ سارے جو معاملات ہیں مسلمانوں کی تکلیف کا جو باعث بن رہے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو ہمارا پیارا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارے لیے تو ترغیب یہ ہے کہ ہم اگر تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دیں، بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کریں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے انتہائی مفید مدنی پھول اس موضوع پر سنے کہ راستوں میں سے تکلیف دہ چیزیں ہمیں ہٹا دینی چاہیے۔ راستے ایک تو باہر کے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے راستوں میں کوئی چارپائی نہ پڑی ہو، کوئی کرسی نہ پڑی ہو، کوئی اور اس طرح کی چیز نہ پڑی ہو کہ جس سے اچانک آنے والا اسے ٹھوکر لگے اور وہ زخمی ہو جائے۔ یہ عموماً گھروں میں بھی اس طرح کی بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں اور بچے زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی اچانک آنے والا جلدی میں آ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا، یا آ رہا ہوتا ہے لائٹ نہیں ہوتی، بجلی چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور اچھا خاصا اس کو جو ہے وہ جسمانی نقصان پہنچتا ہے۔ تو دین اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دلا رہا ہے، ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنے، اپنے دین اسلام کی تعلیمات سنی، اور جو نادان راستوں میں تکلیف دہ چیزیں کھڑی کرتے ہیں، اس کے ذریعے راستوں کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں کس قدر ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مسلمانوں کے لیے راستوں کے ذریعے راحتیں فراہم کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں کے مطابق
اپنے راستوں میں کشادگی کرنے کی اور راستوں سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔